السلام علیکم ناظرین، یکم مارچ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 22 غیر ملکی سفارتی مشنز کے سربراہان بشمول یورپی یونین کے رکن ممالک نے حکومت پاکستان کو ایک مشترکہ خط بھیجا جس میں پاکستان سے جنگ کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد کی حمایت کرنے کو کہا گیا۔ اس کے جواب میں پاکستانی سابق وزیر اعظم عمران خان نے 6 تاریخ کو ایک سیاسی تقریب میں جواب دیا، تمہاری نظر میں ہم کیا ہیں؟ کیا ہم تمہارے غلام ہیں کہ تم جو بھی کہو گے ہم کریں گے؟ یہ در حقیقت ایک طویل عرصے سے دبی ہوئی آواز ہے جو دنیا کے بہت سے ممالک کی آواز کی نمائندگی کرتی ہے جو ایسی ہی صورتحال اور تجربے سے دوچار ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں سے امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے کمزور ممالک پر غنڈہ گردی کی انتہا کر رکھی ہے اور بہت سے ممالک کو اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اپنی جارحانہ کارروائیوں اور غنڈہ گردی کی حمایت پر مجبور کیا ہے۔ حمایت نہ کرنے کی صورت میں ان ممالک کو جبر و دباؤ کا سامنا کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ عالمی برادری دراصل طاقت کے مظاہرے کا میدان اور جنگل بن چکی ہے جہاں طاقتور کمزور پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ پاکستان کی طرح چین کو بھی امریکہ نے دھمکیاں دی اور ڈرایا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے 24 فروری کو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین سمیت تمام ممالک یہ انتخاب کریں کہ انہیں تاریخ کی کس جانب کھڑا ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو مجسمے انصاف ہیں اور ان سے اختلاف کرنا تاریخ اور انصاف کے مخالف رخ پر کھڑا ہونے کے مترادف ہے۔ اس سلسلے میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے نشاندہی کی، جہاں تک قومی اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے احترام کا تعلق ہے، امریکہ شاید اس بات کا اہل نہیں ہے کہ چین کو بتائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کسی سیاسی امور کے بارے میں حقیقت اور غلط و درست کی بنیاد پر اپنے اپنے موقف کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن امریکی سیاستدان صحیح اور غلط کی بنیاد پر اپنے سیاسی موقف کا انتخاب نہیں کر سکتے اور صرف سیاسی مفادات اور ممکنہ فائدہ نقصان کے پیش نظر ہی اپنے موقف کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب وہ غنڈہ گردی کے لیے اپنی سیاست سازشوں کا جواز پیش نہیں کر سکتے تو وہ یا تو جان بوجھ کر انسانی مسائل کو سیاست میں بدل دیتے ہیں یا خفیہ طور پر انسانی حقوق اور انسداد دہشت گردی جیسے بہانوں اور جوازوں سے اپنے سیاسی حساب و کتاب کو چھپاتے ہیں اور پھر اخلاقی بلندی پر کھڑے ہو کر انسانی حقوق کے محافظ کے لباس میں ملبوس ہوتے ہوئے بار بار دوسرے ممالک کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے امن کو برقرار رکھنے کے لیے صومالیہ میں مسلح مداخلت اور کوسوو جنگ کا آغاز کیا۔ جارحیت کے خلاف اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تباہی کے نام پر خلیجی جنگ کا آغاز کیا۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے پاناما میں جارحیت کی اور لیبیا میں انسداد دہشت گردی کے فضائی حملے کیے اور افغانستان میں 2 دہائیوں پر محیط جنگ کا آغاز کیا، اور اس بار وہ ایک بار پھر انسانی مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی چال کھیل رہے ہیں۔ وہ تنازع کی تاریخی وجوہات اور حقیقت کو چھوڑ کر انسان دوستی کا پرچم لہراتے ہوئے دوسرے ممالک کو سیاسی وابستگی کے اظہار کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سربیا کے صدر الیگزینڈر سے جنگ کی مذمت کے لیے کہا گیا تو ان کا جواب تھا، آپ سب سے پہلے یوگوسلاویا پر بمباری کے لیے نیٹو اور امریکہ کی مذمت کریں۔ چینی عوام کا وہی درد ہے جیسا کہ صدر اور سابق یوگوسلاویا کا ہے۔ امریکہ کی مذکورہ دھمکیوں اور الزامات کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چینی عوام خاص طور پر قومی اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا حقیقی اور گہرا احساس رکھتے ہیں۔ ٹھیک 20 سال قبل سابق یوگوسلاویا میں چینی سفارت خانے پر نیٹو نے بمباری کی تھی جس میں 3 چینی صحافی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ نیٹو اب بھی چین کے خون کا مقروض ہے اور آج بھی ہمیں امریکہ اور اس کے نام نہاد اتحادی کے حقیقی خطرے کا سامنا ہے جو سنکیانگ، ہانگ کانگ اور تائیوان سے متعلق معاملات پر چین کے اندرونی معاملات میں بے جا مداخلت کر رہے ہیں، جس سے چین کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چین ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں اور بین الاقوامی تعلقات کی پاسداری کرتا رہے گا اور ملک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کرتا رہے گا۔ سابق وزیر
وزیر اعظم عمران خان نے بھی 6 تاریخ کو مذکورہ بالا سیاسی تقریب میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا، پاکستان غیر جانبدار رہے گا اور ان ممالک کے ساتھ تعاون کرے گا جو جنگ کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ دنیا بھر میں انصاف کے احساس کے حامل ممالک اور عوام کی مسلسل جدوجہد سے مغربی اور امریکی تسلط کی تاریخ کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا بالآخر امن، ہم آہنگی اور پائیدار ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہوگی۔